آج ماہ شعبان المعظم کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے اس بندے کی، اس عورت کی جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج کے دن کی سب سے طاقتور تسبیح ہے، کیونکہ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ دیکھیں، جمعۃ المبارک کا دن ماہ شعبان کی 10 تاریخ کو آ جانا یہ بڑی حکمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، کیونکہ 10 شعبان جو ہوتی ہے یہ پہلا ایک تو 11ویں شریف کا بھی دن ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر یہ پہلے عشرے کا آخری دن ہوتا ہے۔ تو ایسا ہو کہ جمعہ کا دن آ جائے، پہلے عشرے کا اختتام ہو اور جمعہ کا دن ہو، تو پھر ہم نے یہ تسبیح ہر حال میں پڑھنی ہے تاکہ ہمیں اس مہینے کی، اس دن کی تمام برکتیں حاصل ہو جائیں۔ تو اس لیے جو لوگ ابھی تک ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، جنہوں نے پہلا عشرہ ایسے ہی گزار دیا ہے، اپنی حاجتیں نہیں پوری کروا سکے، اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکے، ان کے پاس انتہائی اہم موقع ہے کہ وہ آج یہ 1 منٹ کی تسبیح سے اپنا مقدر سنوار سکتے ہیں، اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ جو کچھ مانگتے ہیں آج ان کو مل سکتا ہے اگر وہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، عمل کرنے کی ترتیب انتہائی آسان ہے، لیکن یہ عمل انتہائی طاقتور ہے، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے الحمدللہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ جو کچھ مانگتا ہے رب کائنات کی بارگاہ سے مل جاتا ہے۔ بس سادی سی بات ہے، جس نے اس عمل کو، اس تسبیح کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح لوگ پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ والوں نے بتایا ہے، جو ترتیب بتائی، جو تعداد بتائی، جو طریقہ بتایا، تو سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، بس آپ نے عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، چاہے بیٹھ کے پڑھیں، چاہے کھڑے ہو کے پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن عمل کی ترتیب اور طریقہ کار خاص ہے، اس کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا۔ تو لیکن عمل کے دوران آپ سفر میں بھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جہاں بھی جس وقت بھی عمل کر رہے ہیں، آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہوگا کہ عمل کے دوران جب عمل شروع کر لینا ہے تو عمل نیت کرنے کے بعد جب یوں ہی عمل کا آغاز کریں گے تو آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، بس خاموشی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اپنی جگہ سے ہٹنے سے پہلے تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے، ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اس کی عطا میں کوئی دیر نہیں ہے، صرف ہمارے مانگنے میں دیر ہے۔ اس لیے یہ جو اب پہلے نمبر پہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے نا، اس میں نیت ضروری ہے۔ آپ نیت کریں، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے تو اس عمل اور اس دن کی برکت سے اس کو پورا فرما۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ اس مہینے اور اس دن کی برکت سے میری فلاں حاجت کو پورا فرما۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو پہلے جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، پہلے نمبر پہ جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس تسبیح کی تعداد ہے 41 مرتبہ۔ اب کیونکہ یہ تسبیح پڑھتے ہی ہر قسم کے دشمن کی دشمنی سے، ہر قسم کے حاسد کے حسد سے، ہر قسم کے شیطان سے، ہر قسم کے اس طرح کی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو یہ تسبیح، کیونکہ اس کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ۔ یہ کلمہ بندے کو اللہ پر مکمل بھروسہ سکھاتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کو، اسی تسبیح کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ تو جو جنت کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، دیکھیں کمزوری میں یہ جو کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ پریشانیوں کا علاج یہ کلمہ غم اور فکر کو ختم کر دیتا ہے۔
شیطان سے اس بندے کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ کلمہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مصیبت میں سہارا ہوتا ہے۔ آج ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس کے پڑھتے ہی اللہ کی مدد فوراً آ جاتی ہے، تو گناہوں کی معافی بھی اس کے ذریعے مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ پاک اس بندے کی خطاؤں کو، اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے رزق میں اتنی وسعت آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس بندے سے پھر رزق دولت سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوتی رہے اور آپ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں اور آپ کو دلی اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے، ہر قسم کا خوف، غم، فکر تمہارا ختم ہو جائے، تو پھر آج آپ اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لیجئے گا۔ دیکھیں قسمت والے لوگوں کو ایسا عمل ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ عمل بہت کم لوگوں تک پہنچے گا یا بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، لیکن لوگ اس کو اتنا وہی کر پائیں گے جو قسمت والے ہوں گے، جو مقدر والے ہوں گے، ورنہ لوگ اگنور کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج جن کی حاجتیں پوری ہونی ہیں، آج جن کے مقصد میں کامیابی ملنی ہے، آج وہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکتیں ضرور حاصل کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ بری نظر سے بچاتا ہے۔ اللہ اس کلمے کے ذریعے بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، ہر بند راستہ کھلنے لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ کلمہ دعا سے پہلے کہتے ہیں پڑھیں تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ جب ہم عمل کے ابتدا ہی انہی کلمات سے کرتے ہیں تو وہ اعمال اور وظائف بھی اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں دنیا کے اندر تو فائدے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کلمے کی برکت سے اللہ اس بندے کی قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کلمات؟ آپ نے فقط اتنے سے الفاظ کو پڑھنا ہوگا، جو تعداد بتائی اس کے برابر۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے یوں پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک مرتبہ اتنا، پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 مرتبہ، لا حول ولا، اس طرح آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اس طرح آپ کا عمل کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا، جس کی تعداد ہے 10 مرتبہ، 10 مرتبہ شروع میں، 10 مرتبہ آخر میں۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ نے اس سے پہلے نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لیا۔ اب یہاں تک میں نے آپ کو عمل کا آغاز اور پہلی تسبیح آپ کو عرض کر دی ہے، جو آپ نے پہلے پڑھنی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ نے باقی چیزیں، نیت، درود پاک، یہ ساری ترتیب وہی جو میں آپ کو عرض کی ہے۔ دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے عمل کو آسان کر کے بتاؤں، تاکہ ہر بھائی بہن، دوست، احباب، سب سننے والوں کو عمل کی مکمل سمجھ آئے، ان کی مکمل طور پہ رہنمائی ہو جائے۔ تو اس لیے اگر آپ مکمل سنیں گے، سمجھیں گے، تو عمل کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ دیکھیں عمل سمجھاتے ہوئے کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کچھ نئے دوست ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہوتا ہے، کچھ زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، تو پھر ایک ایک بات کو کبھی کبھار 1-2 بار بھی سمجھانا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض پھر کیونکہ یہ ڈیلی کے اعمال ہوتے ہیں نا، تو ڈیلی کے اعمال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں تھوڑی سی بھی سستی کر جائیں بتانے میں، تو پھر وقت گزر جاتا ہے، کومنٹ میں بھی اتنی جلدی رپلائی نہیں کر پاتے مصروفیات کی بنیاد پر۔ پھر جب وقت نکل جائے گا تو پھر بعد میں ہم بتا بھی تو اس کو فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے میں ہر بات کو واضح طور پہ بتاتا ہوں، باقی آپ محبت سے کوئی بھی کومنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو کوئی بھی مسئلہ ہو پھر بھی پوچھ سکتے ہیں، بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ جلدی آپ کو رپلائی دے دیا جائے۔ تو اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے، کیونکہ اس کے ذریعے جنت کے راہیں کھل جائیں گی، جنت کا راستہ، اور برے خواب جن کو آتے ہیں نا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پڑھتے ہی ان کو نجات مل جائے گی، کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے سے برے خواب دور ہوتے ہیں۔ اللہ اس کلمے پڑھنے والے کو مدد عطا کرتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ بعض نے کہا فرشتوں کے ذریعے، بعض نے کہا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ دن رات اس کلمے کو پڑھنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیونکہ اپنے عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے آغاز کیا، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا، تو اس سے بند راستے کھلنے لگے، رزق میں اضافہ ہونے لگا، دل کو سکون اور اطمینان آنے لگا، پریشانیوں اور رکاوٹیں ختم
ختم ہونے لگی، اللہ پر کامل بھروسہ پیدا ہونے لگا، تو دوستو اس عمل کے پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارے قدم چومنے لگے گی۔ اب آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے اور بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ وہ شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جمعۃ المبارک کی یہ وہ گھڑیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اور اسی لیے کہ جیسے شب جمعہ ہوتی ہے نا، جمعہ کی رات عظمت اور فضیلت والی، اسی طرح دن بھی آج جمعہ کا فضیلت اور عظمت والا ہے، اس میں گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے وہ اجتناب کرنے والا ہو۔ لیکن یہ جمعہ المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس کا بزرگان دین انتظار کرتے تھے، تو ہماری ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں کہ ہم اس دن کی قدر کریں اور اس کو فضول کاموں سے بچنے کی کوشش کریں اور عبادت کو ترجیح دیں۔ تو پھر دیکھیں یہ دن تمہارے کیسے اللہ تعالی حالات بدلتا ہے، اور کہتے ہیں دن اس بندے کے پھر جاتے ہیں تو اس کے دن بدل جاتے ہیں، اس کی حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دن جمعہ کے دن پیدا فرمایا، جنت میں اسی دن داخل کیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تو اس لیے یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اسی لیے یہ مہینہ بھی فضیلت اور عظمت والا۔ تو ہم اب اس کے بعد آگے جو تسبیحات پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اب آپ نے صرف یہ الفاظ جو آگے میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ان الفاظ کی طاقت اور تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے آپ نے پہلے الفاظ کو پڑھا اور اس کی تاثیر اور طاقت کو سمجھا، تو اسی طرح اب جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ کلمات عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے اتنے وراء الورا ہے۔ اب آپ نے صرف یہ الفاظ 33 بار پڑھنے ہوں گے۔ اب اس کے بعد کی جو تسبیح ہے، جو آپ نے پہلی تسبیح پڑھی، اس کی تعداد مختلف، دیکھیں ہر تسبیح کی تعداد مختلف ہوگی، تو آپ نے اس کی تعداد کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو بس اب آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں یہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے، جس کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ تو ایک سورت کی ایک آیت کو آج جب آپ پڑھیں گے، اور یہ وہ سورت بھی کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ عظمت اور فضیلت والی وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو عرش کے خزانوں سے نازل کیا ہے، اور جو بندہ جمعۃ المبارک کو اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خزانے عطا فرماتا ہے۔ اب وہ ہر طرح کے خزانے ہوتے ہیں، دیکھیں اس کا مفہوم دیکھیں نا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ کلمہ شکر، عاجزی اور محبت کا اظہار ہے۔ تو یہ ہم نے 33 بار پڑھنا ہے کلمات، یہ ایک آیہ مقدسہ۔ تو اس کے بعد پھر آگے جو تسبیحات پڑھنی ہیں وہ بھی ذرا سنتے جائیے گا، کیونکہ چند ایک کام ایسے ہیں جو آج کے دن کرنے آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہی نہیں بلکہ پورے سال کے لیے آپ کے گھر کو خیر و برکت سے بھر دیں گے، آپ کی پریشانیوں سے آپ کو نجات دلوا دیں گے، اور ہر دکھ اور مصیبت سے اور پریشانی سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب کیونکہ آپ نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے نا، تو یہ قرآن کریم کا آغاز ہے جو اس کی عظمت کی دلیل ہے، اس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں، ایک توصیفی ایک نزولی۔ تو یہ جو ہمارے پاس ترتیب ہے، اس اعتبار سے یہ جو ہے یہ قرآن کریم کی پہلی آیہ مقدسہ ہے، جس کو ہم نے دیکھیں سب سے محبوب یہی کلمہ ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام یہی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان نعمتوں کو یہ کلمات محفوظ رکھتے ہیں، زوال سے بچاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی عطا کروں گا، اور بھی دوں گا۔ تو یہ بہترین صورت ہے شکر کی، تو جو ہر حال میں اسی طرح انسان کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ غم تکلیف میں بھی یہ کلمات ہمیشہ انسان کو اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ صبر اور بڑے اجر کا یہ سبب ہے۔ تو آج بڑے بڑے اجر ملنے والے ہیں، دوزخیوں کو جہنم کے سے آزادی ملنے والی ہے، اس لیے میزان میں قیامت کے دن یہ کلمات سب سے زیادہ وزنی، سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کلمات جب بندہ پڑھتا ہے اس کے بعد جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے جب ہم اس عمل کے بعد جو دعا کریں گے وہ رد نہیں ہوگی، تو پھر اس لیے ہمیں اس عمل کو اسی طرح پیروی کرنی ہے، اسی طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیں تمام انبیاء نے ہر حال میں یہی کلمات پڑھے ہیں،
ان کے اوپر پریشانیاں آئی، مشکلات آئی۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اسی طرح حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ تو یہ جو معاملات ہوئے تو انبیاء کرام نے ہر حال میں یہی کلمات پڑھے، تو اس لیے یہ رزق اور وقت میں برکت لاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں میں بھی یہ شکر گزاری پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ کلمات فقط اتنے سے ہیں، آپ نے یوں پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، صرف یہ ایک آیہ مقدسہ ہے، اتنی سی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو اتنا جب آپ پڑھیں گے نا یقین جان، کیونکہ یہ جو 33 کا عدد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا، یہ 33 کا وہ عدد ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو خاتون جنت ہے، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ہم سب کی ماں ہے، تو اس لیے دوستو ہم نے ان کلماتوں کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا، تو انشاءاللہ تعالی یہ اس تسبیح میں بھی شامل ہے نا جو آقا نے اپنی صاحبزادی خاتون جنت بطول زہرا کو یہ تسبیح بتائی تھی۔ اس لیے دوستو اس کے ذریعے قبر بھی نور ہوگی، زندگی بھی نور ہوگی۔ جنت میں اہل کلام جب کلام کریں گے تو ان کا کلمہ بھی یہی الفاظ ہوں گے، تو جو بندہ یہ کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے والے سے، یعنی کہ عام سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے جب آپ یہ کلمات پڑھیں تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، یا جس بندے سے رب محبت کرے وہ بندے کا مقام کتنا اعلیٰ اور رفع ہوگا، اس کی شان کتنی بلند ہوگی، اس کو مقام کیا ملنے والا ہوگا۔ اس لیے اکثر لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جب وقت گزر جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کاش، پھر فقط کاش رہ جاتا ہے، کاش ہم نے بھی یہ پڑھا ہوتا، ہمیں بھی اس کی برکتیں ملی ہوتی، پھر وہ موقع ہاتھ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، آپ جب ان کو پڑھیں گے الحمدللہ تو آپ کو اس کی برکتوں کا فوراً پتہ چلے گا۔ تو ان کلمات کے بعد آگے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی یہ تسبیح ہے، یعنی 2 اسماء مبارکہ ہیں، ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہوگا اور ایک شمار کرنا ہوگا۔ تو یہ جو 2 کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قدر بندے کو رزق عطا فرماتا ہے کہ کہتے ہیں اس بندے کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن رزق وہ جتنا مرضی خرچ کرتا جائے اللہ اتنا ہی اس کے رزق کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بچوں کو بھی سکھانے چاہیے تاکہ آپ کے بچے ہر میدان میں کامیاب ہوں، اللہ پاک ان کو غنی کرے، اللہ پاک ان کو انعامات کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو اب کیونکہ اس کے ذریعے تمہاری تمام راہیں کھل جائیں گی، تمہارے تمام معاملات کھل جائیں گے، ہر قسم کی پریشانیوں سے تمہیں نجات مل جائے گی، ہر قسم کا دکھ اور مصیبت ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جب کوئی بندہ صدق کے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے نا، اس طرح کہ آپ نے یوں کہا کہ یا فتاح، یا رزاق، اے کھولنے والے، اے رزق دینے والے، اللہ تمہارے لیے تمام بند راہیں کھول دیتا ہے۔ تو ان دونوں اسماء کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ایک ساتھ، جو پہلے میں نے پڑھا اس کو پہلے پڑھنا، جو بعد میں اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ تو دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک ہی تصور کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں پہلے کا مطلب ہے کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا، مشکلوں کے دروازے کھولنے والا۔ تو جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہی بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، علم کے دروازے کھولنے والا ہے، دلوں کے بند تالے کھولنے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس کا دل یقین سے بھر جاتا ہے، میرا رب ضرور کوئی راستہ کھول دے گا۔ تو انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ یہ کلمات سکھا دیتے ہیں، کیونکہ جو شخص رزق کی تنگی ہے، کاروبار میں نقصان ہے، بے روزگاری ہے، اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہے، اللہ پاک اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رشتوں کی رکاوٹ، امتحان میں ناکامی، مقدمات، جھگڑے، قرضہ، پریشانیاں،
اللہ پاک ان تمام چیزوں سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ دیکھیں کبھی کبھار انسان کا دل گھبراہٹ، مایوسی، خوف، بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، تو جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو بند دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے، علم و فہم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کو آپ نے اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے اور 33 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس سے بچوں کا بھی ذہن کھل جائے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ اپنے اوپر دم کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے اوپر دم کرتے ہیں، آپ کے بچے مضبوط ہوں گے، آپ خود مضبوط ہو جائیں گے، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہوگی اور بہت ساری چیزیں۔ یہ تو چند ایک برکتیں میں نے عرض کی ہیں، لیکن اس عمل کی برکتیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں، لاکھوں کیا کروڑوں میں اس کی برکتیں ہیں، اور کروڑوں میں کیا خربوں میں اس کی برکتیں ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے ذہن کھلتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں علم کے دروازے، دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، میرے آقا نے رب کی بارگاہ سے مانگا، تو مالی رکاوٹیں اس کے ذریعے ختم ہوتی ہیں، برکت نصیب ہو جاتی ہے، عبادت میں بھی خشوع ہوتا ہے، دعا میں لذت آتی ہے، آنسوں میں اخلاص ہوتا ہے، اور تمام راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے گھروں سے ختم ہو جاتے ہیں، امن اور خوشحالی آ جاتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اولادوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، نا امیدی کفر ہوتی ہے۔ اس لیے نا امیدی نہ رکھیں، اللہ پر مکمل یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالی راہیں کھلتی جائیں گی، معاملات سنورتے جائیں گے۔ اب آپ نے اس کے بعد جو چیز پڑھنی ہے وہ ذرا سن لیجئے گا۔ اب آپ کو جو چوتھے نمبر والی تسبیح بتانے لگا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے صرف اتنے سے کلمات ہیں، آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے بعد آپ نے دوستو قرآن کریم کی اب یہ کلمات جو ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو جب لاسٹ بار پڑھنا ہے نا تو آپ نے مکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ہی ان کلمات کو پڑھنا ہوگا جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، صرف اتنا سا جتنا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور جب اس کو لاسٹ بار پڑھیں گے تو پھر محمد رسول اللہ پورا پڑھیں گے۔ تو اب یہ جو ہے یہ کلمے کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، تو یہ بہترین دعا یا کلمات ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی راہیں کھلیں گی، انعامات کی بارش ہوگی، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت یہی کلمات تھے۔ شیطان اس کلمے سے جلتا ہے، پڑھنے والے سے دور رہتا ہے، ہر مشکل میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر لاتا ہے۔ جو کثرت سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے۔ اس کلمے کا ورد ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، شک اور وسوسوں سے، دل کو نور، زبان کی پاکی، روح کی طاقت ہے۔ تو یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، 5ویں نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہوگا یہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد آخری کام میں آپ کو عرض کروں گا، اس کے بعد عمل مکمل۔ اب آپ عمل کے اول آخر جو درود پاک بتایا وہ آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھیں تو افضل ہے، ورنہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد آپ نے وہی رکھنی ہے، نیت کا جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق کرنی ہے۔ تو عمل کے آخر میں بھی دعا ضروری ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ عمل انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تو دوستو اب آپ نے جو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آخری کلمات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیں اور عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر اسی ترتیب کے ساتھ اور ہماری جمعہ کے دن جو دعا ہے اس میں ضرور نام شامل کروائیے گا۔ یہ بار بار کہنے کی ہمیں کوئی اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن 10 بار درود پاک آپ پڑھیں گے، برکتیں آپ کو بھی ملیں گی۔ جب اجتماعی دعا ہوگی انشاءاللہ برکتیں سب کو ملیں گی۔ تو اس لیے آپ ضرور بضرور، اور میری دعا ہے اللہ پاک اس عمل کے کرنے والے ہر شخص کو اس کی منشا کے مطابق جو اس کے حق میں بہتر اللہ پاک عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، زندگی اور ہماری موت ایمان پر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آخری تسبیح جو ہے اس کی تعداد ہے 40 مرتبہ۔ وہ کلمات بڑے ہی اہم ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ اس مہینے کی سب سے بہترین دعا بھی ہے
سب سے بہترین الفاظ بھی ہیں، سب سے بہترین طاقت بھی ہے، سب سے بہترین عمل بھی ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یہ کلمات آپ نے جب پڑھے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، دعا میں 3 مرتبہ اپنی حاجت بھی ضرور طلب کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ عمل آپ کا اتنا ہی ہوگا۔ اب یہ کلمات آخر میں پڑھنے ہیں، وہ کلمات صرف یہ ہیں کہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہاں تک یہ مکمل پڑھنا ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔